ہمارے ہاں بے ذوقی بہت زیادہ ہے، بد ذوقی بہت زیادہ ہے، ادھر دیکھو جلد بازی بہت زیادہ ہے۔ لوگ دین کی بات محبت سے نہیں سنتے، خطبہ محبت سے نہیں سنتے، فرض ادا کرتے ہیں، نماز کا فرض ادا کرتے ہیں، تلاوت کا فرض ادا کرتے ہیں۔ بھائی یہ محبت سے کریں، بچھ جایا کریں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے، تلاوت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جانے چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ قابل قدر سامعین حضرات، موجودہ حالات میں سکون کہاں ہے اور موجودہ حالات میں کامیابی کہاں ہے؟ آج کے خطبہ میں نے اس کے متعلق آپ کو دو ضروری باتیں بتلانی ہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما دیں۔ فتنے ہر دور میں ہوتے آ رہے ہیں، اور ویسے دنیا ہے ہی دار الفتن، مکان الفتن، یعنی یہ فتنوں کا گھر ہے، فتنوں اور آزمائشوں کی جگہ ہے یہ دنیا۔ راحت اور سکون اور نعمتوں سے مالا مال وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو دنیا میں فتنے رہتے ہیں، اور موجودہ جو دور ہے آپ اس کو فتنوں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اور پھر فتنے بھی طرح طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں شکوک و شبہات کے بہت زیادہ فتنے ہیں۔ لوگ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، عجیب و غریب شبے ہیں، اور عجیب و غریب شک کے معاملے ہیں قرآن و حدیث کے معاملے میں۔ اور اسی طرح یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بے دینی اور الحاد کا فتنہ ہے کہ لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین اٹھتا جا رہا ہے، لوگ بے دینی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ملت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حرص و ہوس کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے کہ لوگوں کا مرنا جینا سارا کچھ صرف دنیا کے لیے ہے، حرص کے لیے ہے، ہوس کے لیے ہے، اور اپنی شہوت کے لیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی بندہ سکون چاہتا ہے، اطمینان والی مطمئن زندگی چاہتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے۔ ذکر الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ شکوک و شبہات سے بھی بچاتے ہیں، اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ الہات سے بھی بچاتے ہیں، اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ نماز بھی ذکر ہے، اپنی نماز کو بہت اچھا کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن شریف کی تلاوت کو بہت اچھا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اذکار ہیں نا، جو صبح کو ہم پڑھتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، یا مختلف مقامات اور مختلف اوقات کے اذکار ہیں، ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اور پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کے خطبہ میں نے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، اگر وہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لینا اپنی نماز میں، تلاوت میں اور اذکار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں سکون نہیں، جس بندے کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں، اور جس بندے کی زندگی میں ایمان کی لذت نہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کے ذکر میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز توجہ سے سن لیں، اپنی نماز کو اور اپنی تلاوت کو اور اپنے ذکر کو معرفت والا کریں۔
معرفت کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، نماز کی شرح آنی چاہیے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ آنا چاہیے، غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس آیت سے مجھے کیا پتہ چلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پیغام دیا۔ اور جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ پیار محبت کی کیا بات کی ہے، اس کا مطلب کیا تھا۔ میری طرف دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، ایک بندے نے پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کو سکون کیا ملے گا۔ ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن فجر کی نماز میں امام صاحب نے قرآن شریف جو پڑھا تھا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے، اگر نماز پڑھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، مجھے بتائیں اس کو سکون کیا ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے لوگ گانے کیوں شوق سے سنتے ہیں، فلمیں کیوں دیکھتے ہیں، جگتے کیوں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گانوں کی سمجھ ہوتی ہے، چٹکلوں کی سمجھ ہوتی ہے، جگتوں کی سمجھ ہوتی ہے، ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، پنجابی ہوتی ہے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بنگالی زبان ہوتی ہے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہندی زبان ہوتی ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں، عربی ہوتی ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ چیز بندے کے دل پہ اثر بھی کرتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ زندگی کے 4 دن پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو نماز کا ترجمہ اچھی طرح سیکھیں، قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں، کم از کم 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ اس ذکر اذکار کا ترجمہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مجھے آپ بتاؤ، جس طرح نشئی بندے کو پتہ نہیں چلتا میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو جس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیں اس کو کیا اس کے دل پر مٹھاس آئے گی؟ ان المصلی یناجی ربہ، بھائی یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، آپ اللہ سے چپ کے سرگوشیاں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ اب ایک آدمی دوسرے بندے کے کان میں بات کر رہا ہو تو کرنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا اس کو کہہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیں اس کو دلی تسلی کیا ہوگی؟ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے پہلی بات مکمل کر لی ہے، ہم اپنے سکون کے خود قاتل ہیں، ہم اپنی خوشیوں کے خود قاتل ہیں، ہم اپنی بے چینی اور بدسکونی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، نماز کی معرفت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، اذکار کی معرفت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ ورنہ آپ کڑے سے کڑے وقت میں کڑی سی کڑی جگہ پر صرف ایک دفعہ سمجھ کے کہہ دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی آگ کو بھی گلزار بنا دے گا۔ لمبے لمبے رٹے والے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ کے کہہ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے میرا اللہ ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، میری وکالت کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، میرے سارے بگڑے معاملے سنوارنے والا لوگوں میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ مسلمان بھائیوں، جب پوری معرفت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ بندہ کہتا نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی سب خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینکا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ میرا بہترین کارساز ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، مجھے آگ سے نکالنے والا ہے، میرے لیے آسانیاں کرنے والا ہے۔ بھائی آپ اولاد کی طرف سے پریشان ہے، ریال کی طرف سے پریشان ہے، صحت کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ چلتے پھرتے پورے مان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پہچان کے ساتھ کہا کرو حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ اللہ ہے، کافی ہے مجھے، نعم الوکیل، وہ میرا کمزور کارساز نہیں، وہ میرا ضعیف کارساز نہیں، وہ بہترین کارساز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نا لوگ ڈراتے تھے کہ لشکر بہت بڑا ہے، دشمن کے پاس آلات حرب و ضرب بہت زیادہ ہیں، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو صحابہ نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل قیامت کا وقت قریب ہے، وہ جو سینگ والا اور سور میں پھونکنے والا فرشتہ ہے نا، وہ بالکل اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں، تو حسبی اللہ و نعم الوکیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ پڑھو کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ میرے بھائیو، یہ نماز بندے کو فحاشی سے روکتی ہے، گانوں سے روکتی ہے، گاڑیوں سے روکتی ہے، بددیانتی سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، زنا سے روکتی ہے، حیا سوز گندے ویڈیوز پروگرام دیکھنے سے روکتی ہے۔ یہ نماز تب آپ کو فحاشی حرام زدگی سے روکے گی جب ہمیں نماز کا ترجمہ آئے گا، پتہ چلے گا ہم نے اللہ کو کیا کہا ہے۔ تو یہ جو خطبہ جمعۃ المبارکہ ہوتا ہے نا، یہ میری طرف دیکھیں، یہ فرض نہ اتارا کرو کہ آئے سن کے چلا گیا، فرض ہم نے ادا کر دیا، نہیں بھائی، جو کمی ہے آپ اس کو دور کریں، جو خرابیاں ہیں آپ ان کو ختم کریں۔ یہ خرابی ہماری نسل میں منتقل ہو رہی ہے، ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو بھی نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اذکار کا ترجمہ نہیں آتا۔ اب مجھے بتائیں اس بندے کو کیا سکون ملے گا جس بندے کو آیت الکرسی کا ترجمہ بھی نہیں آتا؟ اگر کسی بندے کو صحیح معنوں میں آیت الکرسی کا ترجمہ آ جائے، معنی آ جائے، اور وہ آیت الکرسی پہ غور کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی گردن کٹ سکتی ہے، لیکن وہ کسی دربار پر، قبر پر نہیں جھک سکتی۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں دائیں بائیں جتنا شرک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح معرفت نہیں ہے، دین کی صحیح معرفت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کسی فرشتے کو آواز نہیں ماری، یہ نہیں کہا کہ مجھے جبریل بچائے گا، یہ نہیں کہا کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام بچائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بچائیں گے، کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں نے پہلی بات ماشاءاللہ مکمل کر لی ہے۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہو، یہ جو آپ قرآن شریف پڑھتے ہو، یہ جو آپ ذکر اذکار کرتے ہو، بھائیو اس کے ترجمے پہ غور کرو، اس کے معنی و مفہوم پہ غور کرو۔ آج کل یہ فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اس میں آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، معانی و مفاہیم کو سیکھ سکتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دوسری بات آپ توجہ سے سن لیں، بے سکونی کی وجہ، بد سکونی کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا۔ اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے، آپ مہینے کا 1000 ریال یہاں سے کماتے ہو، 1000 ریال، یا 1500 ریال لیتے ہو، یا 2000 ریال لیتے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ آپ کی زندگی خوشی سے بھر دے، سکون سے بھر دے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر الہی ہے اس کو پوری محبت کے ساتھ کیا کرو۔
جس نماز میں محبت ہوتی ہے، جس قرآن شریف کی تلاوت میں محبت ہوتی ہے اور جس ذکر اذکار میں محبت ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو سکون کے سارے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بے ذوقی بہت زیادہ ہے، بد ذوقی بہت زیادہ ہے، ادھر دیکھو جلد بازی بہت زیادہ ہے۔ لوگ دین کی بات محبت سے نہیں سنتے، خطبہ محبت سے نہیں سنتے، فرض ادا کرتے ہیں، نماز کا فرض ادا کرتے ہیں، تلاوت کا فرض ادا کرتے ہیں۔ بھائی یہ محبت سے کرے، بچھ جایا کرے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے، تلاوت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جانے چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں نا، مشکل وقت میں ان کو آوازیں مارتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں نا ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، شدید ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو بھائیو اپنی نماز میں محبت پیدا کریں، جلدی کو نکالیں، اپنی نماز میں محبت پیدا کریں، بالکل آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں تو جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہماری ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہمیں محبت ہوتی ہے نا، کسی سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم پیکج لگاتے ہیں کہ بات لمبا ہو جائے اور بات لمبی ہو جائے اور بات لمبی ہو جائے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور بعض لوگ دیکھ لیں نماز اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ، ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز چور ہے، اس کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں، اس کی نماز میں محبت نہیں، اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں۔ یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ذکر اذکار کے ساتھ اتنی محبت ہوتی تھی، وہ فجر سے لے کے صبح 8-9 بجے تک اسی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ مجھے بتائیں ہمیں یہ نماز کے ساتھ محبت ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں؟ ہمیں نماز کے ساتھ محبت ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا؟ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت ہے کہ ہم نے کبھی رات کو سورہ ملک نہیں پڑھی، تہجد کے وقت کبھی سورہ آل عمران کا آخری رکوع نہیں پڑھا؟ کیا ہمیں قرآن شریف سے محبت ہے کہ آج ہم نے سورۃ کاف نہیں پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ہر جمعے سورہ کاف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے۔ تو بس میں نے آپ سے 2 باتیں کرنی تھی، دونوں باتیں میں نے مکمل کر لی ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ شکوک و شبہات کا دور ہے، الحاد اور بے دینی کا دور ہے، حرص و حوث کا دور ہے، اور لوگ جانور بنتے جا رہے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں اپنی اولادوں پر اگر احسان کرنا چاہتے ہو نا تو ان کو معرفت اور محبت دے کر جاؤ۔ اور بھائی ریال دے کر جانا ضروری نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کا اپنا نصیب ہے، بچوں کا اپنا نصیب ہے۔ انسان کو پردیس میں اور پیسے کے کمانے میں اس قدر زیادہ مگن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بچوں کو نماز کا ترجمہ ہی نہ آئے، قرآن سے ہی وہ نہ جڑے، دین پر ہی وہ قائم نہ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، سارے محبت سے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز، یہ قرآن، یہ ذکر اللہ تعالیٰ پوری معرفت، ترجمے اور معنی، اور اللہ تعالیٰ پوری محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو محبت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے نا اللہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور اس کا یہ ذکر سیدھا اللہ کے عرش کے پاس چلا گیا۔ اتنی محبت سے اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا اس کا جو ذکر وہ سیدھا اللہ کے عرش کے پاس چلا گیا۔ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور ہمیشہ سے بڑا ہے۔ اللہ میں تیری بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، تیرے گلے شکوے نہیں کرتے۔ والحمدللہ کثیرہ کا معنی اللہ میں تیرے گلے شکوے نہیں کرتا، تیری خداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں میں تیرے ساتھ کرتا۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ تو ہر
قسم کے شرک سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے۔ یہ صبح بھی اعتراف کرتا ہوں، شام کو بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی محبت سے اس نے کہا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گیا۔ اور حاجی صاحب جی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذکر کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 12 فرشتوں کو مسجد نبوی میں نازل کر دیا۔ جب آپ نماز محبت سے پڑھتے ہو، سمجھ کے پڑھتے ہو، قرآن محبت سے پڑھتے ہو، سمجھ کے پڑھتے ہو، جب آپ ذکر اذکار محبت سے کرتے ہو، سمجھ کے کرتے ہو، ایک تو اللہ آپ کو بھائیو سکون دیتا ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ آخری جملہ سن لو 1 منٹ میں، آپ سمجھ کے نماز پڑھتے ہو، محبت سے پڑھتے ہو، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ قرآن شریف پہ غور کرتے ہو، محبت سے پڑھتے ہو، سمجھ کے پڑھتے ہو، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ ذکر اذکار معرفت سے محبت سے کرتے ہو، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے، آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو معرفت والا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت والا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو رٹے کا ذکر ہوتا ہے نا، رٹے کی تلاوت کے معنی کا پتہ نہیں ہے، ترجمے کا پتہ نہیں ہے اور توجہ نہیں ہے، اس سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے لیکن اس کو نماز کے ترجمے کا پتہ نہیں، معنی کا پتہ نہیں اور اس کی وہ محبت نہیں، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا اس نماز سے آپ کو برکت کبھی نہیں ملے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے ادھر دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیزی سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ سمجھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ تیری شریعت بھی پاک ہے، اللہ تو پاک ہی پاک ہے۔ بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا سمجھ کر محبت سے، تو یہ جو ترازو ہے نا اجر و ثواب والا، وہ اجر و ثواب کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ رٹے کے ساتھ آپ 1000 دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور سمجھ کر آپ ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا ڈوبنے والے کو کوئی تارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولادیں اور عزتیں دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمجھ کر بندہ ایک دفعہ کہہ دے تو اس 1000 دفعہ کے رٹے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ عرض کروں گا، جب آپ ایمو پر بات کرتے ہو نا، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، اپنی بچیوں سے پوچھا کرو بیٹے آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ آتا ہے؟ سورۃ الرحمن کا ترجمہ یاد کیا میرے بیٹے نے؟ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ یاد کیا؟ ناس کا ترجمہ یاد کیا؟ اپنی اولادوں کو معرفت دے کے جاؤ، محبت دے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رٹے کے ساتھ ساتھ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ معرفت و محبت نصیب فرمائے۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمة الله هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.